السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے چک بست اور ان کی نظم مناظر قدرت کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چک بست کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ چک بست کا نام پنڈت برج نارائن تھا اور چک بست تخلص کیا کرتے تھے؟ تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر حضرات شعر میں مختصر نام کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی چک بست شاعری کرنے لگے تھے۔ 1926 عیسوی کو چک بست ایک مقدمے کے سلسلے میں رائے بریلی گئے اور اسی سفر میں دماغ پر فالج کا دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں رائے بریلی اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا۔ لاش کو لکھنؤ لایا گیا اور آخری رسوم ادا کی گئی۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب: چک بست کا انتقال 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر ہوا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ جواب: چک بست نے BA اور وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ جواب: چک بست کا انتقال دماغ پر فالج کے حملے سے ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے، چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، کورس کو۔ جواب: چک بست کی مناظر قدرت نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن تھا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن تھا۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ بھی بچپن میں ہی لکھنؤ چلے آئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ BA اور وکالت کا امتحان پاس کیا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب: سر سید تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ الطاف حسین حالی اور حسین آزاد نے جدید نظم نگاروں کی قیادت کی اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ جدید کہتے ہیں نیا کو، آغاز ہونا کہتے ہیں شروع ہونا، ابتدا ہونا۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیشرو مانا جاتا ہے۔ حالی کا پورا نام الطاف حسین حالی ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے؟ منظر نگاری کو منظر کشی بھی کہتے ہیں۔ جواب: زیر نصاب نظم میں شاعر نے دہرادون کے پہاڑی سلسلوں کی منظر کشی کی ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیے۔ جز کی جمع اجزاء، جس کے معنی ہے ٹکڑا کے۔ ترکیبی ترکیب سے بنا ہے۔ جواب: اردو میں نظم بھی ایک صنف شاعری کے طور پر متعارف ہے۔ متعارف کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے۔ غزل میں کسی ایک موضوع پر مسلسل خیال پیش کرنا ناممکن تھا، اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے نظم نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں: موضوع، ہیئت، منظر کشی، مواد اور اسلوب بیان۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، چک بست کی نظم نگاری کا فنی جائزہ لیجیے۔ جائزہ لینا کہتے ہیں جانچنا پڑتالنا۔ جواب: چک بست اردو کے جدید نظم نگاروں میں بلند مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ یہ ایک فطری شاعر تھے۔ 10 سال کی عمر میں پہلی غزل کہہ ڈالی۔ وہ ایک فطری شاعر ہونے کے باوجود اساتذہ شعراء کی بھی جا بجا تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کرنا کہتے ہیں پیروی کرنا، لیکن افکار و خیالات میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ انہوں نے تصوف کے علاوہ جدید خیالات پیش کیے ہیں۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، جدید نظم کی تعریف کرتے ہوئے اس کا ارتقائی جائزہ لیجیے۔
ارتقاء کہتے ہیں اوپر چڑھنا، ترقی کرنا۔ جواب: اردو میں نظموں کا سراغ سر سید تحریک سے پہلے بھی ملتا ہے، لیکن جب سر سید تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری میں انقلاب برپا ہو گیا۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم ہو گئی۔ یہیں سے جدید نظم نگاری کا آغاز ہوا۔ جدید نظم نگاروں میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں نے جدید نظم نگاری کی روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب: شاعر نے اس نظم میں خدا کی قدرت کی منظر کشی کی ہے۔ شاعر ایک مرتبہ دہرادون کا سفر کرتا ہے تو وہاں فطری منظروں کو اور حسن و جمال کو دیکھتا ہے۔ ان حسین مناظر کو دیکھ کر شاعر خاموش نہیں رہ پاتا اور ان حسین منظروں کو نظم کے پیرائے میں ڈھال دیتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، صحیح مصرعوں کا جوڑا لگائیے۔ ہم نے آسانی کے لیے صرف جواب لکھ دیا ہے۔ الف: فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ با: عراق ہے وہ جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں۔ جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں۔ بس ایک عالم ہو چار سمت طاری ہے، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہ و زاری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔